غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے باوقار طریقے سے روزی روٹی کمانے کے مواقع سے محروم کیے جانے کے خلاف تاجروں نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شہر کے پریس انکلیو میں جمع ہونے والے تاجروں نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی حکومت کی امتیازی معاشی پالیسیوں پر قابض حکام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کی اسکول کی فیس ادا کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ حکام نے بے بنیاد الزامات لگا کر زبردستی ان کی دکانیں مسمار کر دی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں خواجہ فردوس احمد، سعید بشیر اندرابی، محمد شفیع لون اور ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کی اسٹوڈنٹس ونگ نے سری نگر میں جاری اپنے بیانات میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے پر غیر قانونی طور پر نظر بند کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس وقت تک پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ دنیا میں بھارتی پیراملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس یا CRPF کے ایک اہلکار نے ضلع رامبن کے علاقے بانہال میں خودکشی کر لی ہے۔ ایک اور واقعے میں ضلع راجوری کے علاقے کنتھل خواس میں ایک پولیس اہلکار پراسرار حالت میں گولی لگنے سے زخمی ہو گیا۔ جموں کشمیر میں صحافیوں کے خلاف مودی سرکار کے کریک ڈاؤن کو بے نقاب کرنے پر بھارتی پولیس نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے خلاف قانونی کارروائی شروع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ BBC نے کوئی بھی خبر آپ کی آخری خبر ہو سکتی ہے کے عنوان سے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں کشمیری صحافیوں کو درپیش خطرات اور مشکلات کو اجاگر کیا گیا۔ مودی حکومت کے کہنے پر ایک غیر سرکاری تنظیم روٹس ان دی کشمیر نے فروری 2018 میں اس وقت کی مقبوضہ جموں کشمیر کی نام نہاد اسمبلی میں مبینہ طور پر پاکستان کے حق میں نعرے لگانے پر نیشنل کانفرنس کے رہنما محمد اکبر لون کے خلاف بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ محمد اکبر لون بھارتی سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف درخواست گزاروں میں سے ایک ہیں۔ ادھر امریکی شہر شکاگو میں ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کے صدر ڈاکٹر غلام نبی میر نے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے 60ویں سالانہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے حاضرین کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے بھارتی حکومت کے غیر انسانی اقدامات اور سازشوں سے آگاہ کیا۔